اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمَسُّكَ لَهُمْ بِنَحْوِ فَعَلْنَا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُثَنَّى جَمْعٌ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَعَلْنَا صِيغَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِالْجَمْعِ وَيَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْاثْنَيْنِ جمع فنقول فعلنا غیر مختص بالجمع بل مشترک بین التثنیۃ والجمع لا ان المثنى جمع الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح وہ ان لوگوں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقل جمع دو ہے، یعنی جمع کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے، ما فوق الواحد پر کہتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا استدلال ایک ہے یا ان کا اعتراض ہے ہمارے اوپر، بلکہ استدلال ہی کہو تو زیادہ بہتر ہے، وہ اعتراض بھی ہوگا اور جواب بھی دے دیا جائے گا، یا ان کے استدلال کا جواب ہے۔ استدلال ان کا یہ ہے کہ دیکھیے، جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا کہ جمع متکلم کا صیغہ آپ نے دیکھا ہے، اور جمع متکلم کا صیغہ جو ہے تو جمع وہ، لیکن اس کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے استدلال اس بات پر کر لیا کہ جمع دو ہے، یا کہیں کہ تثنیہ جو ہے وہ بھی جمع ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مثلا ہم نے فعلنا کہا تو فعلنا کا اطلاق اگر کرنے والے 4 5 10 20 ہیں تو ان سب پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا، اور اگر کرنے والے 2 ہیں تو 2 پر بھی فعلنا کا اطلاق ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے استدلال انہوں نے اس بات پر کیا کہ تثنیہ بھی مثنیٰ بھی جمع ہے، یعنی ما فوق الواحد بھی جمع ہے۔ صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فعلنا جو تثنیہ پر جس کا اطلاق آپ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کا تمسک اور آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے، ان لوگوں کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو آپ نے اس بات پر کی کہ تثنیہ بھی جمع ہے، تو صیغہ تثنیہ اگر جمعیت پر دلالت کرتا ہوتا تب تو استدلال صحیح تھا۔ یہاں پر صیغہ جمع کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق تثنیہ پر ہوتا ہے، تو اس سے اس بات پر استدلال کرنا کہ مثنیٰ جمع ہے، یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صیغہ جمع جو ہوتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ مشترک ہے۔ کیا ہے؟ وہ مشترک ہے، اور مشترک میں آپ نے سمجھا ہے کہ مشترک کی وضع متعدد ہوتی ہے، لہذا وہ موضوع ہے 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے بھی۔ تو جب 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے موضوع ہے تو ایسی صورت میں وہ حقیقت ہوگا 3 یا 3 سے زیادہ میں، اگر وہی مراد لیا جائے۔ ایسے ہی وہ دوسری وضع کے ساتھ موضوع ہے تثنیہ کے لیے بھی، اور جس صورت میں تثنیہ مراد ہوتا ہے اس سے، تو اب ایسی صورت میں جمع اس سے مراد حقیقتاً نہیں ہوگا۔ جب وہ تثنیہ میں مستعمل ہوا، اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوا، تو اس صورت میں اس سے جمع مراد نہیں ہوگا۔ لہذا لفظ فعلنا جیسے جو صیغے ہیں وہ مشترک ہیں مثنیٰ اور جمع دونوں میں، تو آپ کا استدلال تو تب صحیح ہوتا کہ اگر مثنیٰ کے لیے موضوع ہوتا کوئی صیغہ اور اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا،
تو آپ کا کہنا تھوڑا صحیح ہو جاتا کہ دیکھیے تسنیہ بھی جمع ہے، لیکن یہاں پر تو جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ تو مشترک ہے، اور مشترک سے آپ کا استدلال صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمع کے لیے بھی موضوع ہے اور تسنیہ کے لیے بھی موضوع ہے. تو تسنیہ میں جب اس سے مراد ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو رہا ہے. اب ایسی صورت میں جب تسنیہ مراد ہوگا تو جمع کا مراد لینا اس صیغے سے، تسنیہ مراد لینے کی صورت میں جمع کا مراد لینا یہ مجاز ہوگا. فرماتے ہیں ولا تمسک لہم، ان لوگوں کے لیے کوئی تمسک نہیں ہے فعلنا جیسے صیغوں سے، لأنہ مشترک بین التثنیۃ والجمع، کیونکہ فعلنا جیسے صیغے جو ہیں وہ تثنیہ اور جمع میں مشترک ہیں. والجمع لا بین التثنیۃ والجمع لا ان المثنى جمع، ایسا نہیں ہے کہ تثنیہ اور مثنى جمع ہے. فإنهم یقولون، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں فعلنا صیغۃ مخصوصہ بالجمع، فعلنا جو ہے وہ صیغہ مخصوص ہے جمع کے ساتھ، ایسا صیغہ ہے جو مخصوص ہے جمع کے ساتھ. تو جمع ہو گیا دیکھو، اور مراد لیا جاتا ہے دو بھی اس سے، اس کا مطلب جمع کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے. انہوں نے یہ استدلال کر لیا. فرماتے ہیں یقع علی الاثنین، اور ایک دو پر بھی یہ واقع ہوتا ہے. فعلم، تو جان لیا گیا ان الاثنین جمع، کہ اثنین بھی جمع ہے. فنقول، تو ہم کہیں گے فعلنا غیر مختص بالجمع، وہ جمع کے ساتھ مختص ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ جمع کے ساتھ مختص ہے اور تثنیہ مراد ہو جاتا ہے، تثنیہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وقوع ہو جاتا ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں، فعلنا تو جمع کے ساتھ مختص ہی نہیں ہے، بل مشترک بین تثنیۃ والجمع، وہ تو تثنیہ اور جمع کے درمیان مشترک ہے. لا ان المثنى جمع، ایسا نہیں ہے کہ تثنیہ جمع ہے. فیصح تخصیص الجمع وما فی معناه الى الثلاثہ والمفرد الى الواحد. فرماتے ہیں کہ جب ماقبل میں آپ نے دیکھ لیا کہ جمع یا جو جمع کے معنی میں ہوتا ہے اس کا اقل فرد جو ہے یا اقل جمع جو ہے وہ کم سے کم 3 ہے، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہی پر اس کا اطلاق ہوگا. لہذا اب اگر عام کی، چاہے وہ جمع ہو یا جمع کے معنی میں ہو، جو بھی عام ہے اس کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی اگر تخصیص کی جائے گی تو تخصیص کا مطلب یہاں پر تخصیص یعنی کلام مستقل کے ذریعے سے جب اس کی تخصیص ہو تو تخصیص میں کتنے افراد خاص کر لیے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا اقل جمع جو ہے وہ کم سے کم 3 ہے، جب 3 ہے تو 3 سے کم تک اس کی تخصیص نہیں ہوگی. تو جمع کی تخصیص اگر ہوگی تو 3 تک ہو سکتی ہے، یا معنی جمع کی تخصیص اگر ہوگی تو 3 تک ہو سکتی ہے. اگر 3 سے نیچے لے کر جائیں گے تو اس کا مطلب اس کو اس کے معنی ہی سے خارج کرنا لازم آئے گا. ایسے ہی اگر کوئی مفرد ہے جس پر الف لام وغیرہ داخل ہونے کی وجہ سے عموم کا معنی پیدا ہو گیا ہو، اگر اس کی تخصیص کی جائے گی تو اس کی تخصیص واحد تک ہو سکتی ہے. اس کی تخصیص کیونکہ مفرد ہے، اس کا اقل فرد کون سا ہے؟ ایک ہی ہے، تو اس کی تخصیص واحد تک ہو جائے گی. اور کچھ جمع ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جس سے واحد ہی مراد ہو جاتا ہے. کبھی جمع ایسی بھی ہوتی ہے جس سے واحد مراد ہوتا ہے نا، واحد جنسی. تو ایسی صورت میں اس کی بھی تخصیص واحد تک ہو جاتی ہے. لہذا عام کی تخصیص جو کہ جمعیت پر دلالت کرے اس کی تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے، 3 سے کم تک نہیں ہوگی. فرماتے ہیں فیصح تخصیص الجمع، تو جمع کی تخصیص صحیح ہوگی. فا تعقیبیہ ہے. جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ اقل جمع 3 ہے تو اب اس کے بعد یہ بھی سمجھیے فوراً کہ جمع کی تخصیص صحیح ہوگی الی الثلاثہ. کہاں تک؟ 3 تک. تعقیب لقولہ، یہ مصنف کے قول لأن اقل الجمع ثلاثہ کی تعقیب ہے. والمراد التخصیص بالمستقل، اور یہاں پر تخصیص سے بھی مراد کون سی تخصیص ہے؟ تخصیص بالمستقل، کیونکہ حقیقت میں تخصیص وہی ہوتی ہے نا. وما فی معنی ہو، جمع کی تخصیص، اور یا جو جمع کے معنی میں ہو، جیسے کہ راحت ہے، قوم ہے، یہ جمع کے معنی میں ہے. لفظاً تو مفرد ہے لیکن معنن جمع ہے.
ان کی تخصیص صحیح ہوگی الی الثلاثہ، 3 تک. والمفرد، اور مفرد کی تخصیص تو کہتے ہیں والمفرد جو ہے بالجر، جر کے ساتھ، والمفردی عطف علی الجمع، اس کا عطف ہے جمع پر، تو جمع پر عطف ہے تو تحت تخصیص آئے گا. یہ تو معنی ہوگا فیصح تخصیص الجمع، اور معنی ہوگا فیصح تخصیص المفردی. تو مفرد کی تخصیص صحیح ہوگی، یعنی مفرد حقیقی. کہاں تک؟ کر رجل، جیسے مثال میں رجل ہے، وما فی معنی ہو، جو اس کے معنی میں ہو. کل جمع الذی یراد بہ الواحد، جیسے کہ وہ جمع جس سے واحد مراد ہو جاتا ہے. جیسے مراد واحد ہو جاتا ہے جمع سے، اس کی مثال جیسے کہ کسی شخص نے قسم کھائی لا اتزوج النساء، میں نساء سے نکاح نہیں کروں گا، یہ قسم کھاتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بچنا مراد ہوتا ہے، نفس نکاح سے بچنا مراد ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے اس کا. لہذا علماء نے فرمایا اگر ایک عورت سے بھی نکاح کیا تو حانث ہو جائے گا، ہے نا. اور النساء سے ساری عورتیں تو مراد ہو بھی نہیں سکتی ہیں، وہ تو امکان ہی نہیں ہے اس کا کہ میں سب سے ساری عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. اس کا مطلب پوری دنیا، تو یہ تو اس پہ تو یہ محمول ہی نہیں ہوگا، پوری دنیا کی عورتوں سے نکاح کرنا تو ممکن بھی نہیں ہے. اور جو چیز ممکن نہ ہو، محال ہو، تو اس سے فوراً اگر ایک سے بھی ایک فرد بھی پا لیا گیا، ایک فرد سے بھی اگر اس نے نکاح کر لیا تو حانث ہو جائے گا، علماء کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک مراد ہے لا تزوج النساء، کہ میں کسی ایک عورت سے بھی نکاح نہیں کروں گا، یہ معنی ہوگا. اس کی تخصیص یعنی مفرد کی تخصیص، یا مفرد سے یا وہ جمع جس سے مفرد مراد ہوتا ہے، واحد مراد ہوتا ہے، اس کی تخصیص صحیح ہے الی الواحد. کہاں تک تخصیص صحیح ہے؟ واحد تک. یصح تخصیص المفرد الی الواحد، مفرد کی تخصیص صحیح ہے واحد تک. والطائفہ کالمفرد، اور لفظ طائفہ جو ہے وہ مفرد ہی کی طرح ہے، لہذا طائفہ سے بھی مفردی، طائفہ جب مفرد کی طرح ہے تو اس کی تخصیص بھی کہاں تک ہوگی؟ ایک تک ہو جائے گی. اب طائفہ مفرد کی طرح ہے، اس سے بھی ایک مراد ہو جاتا ہے، ایک ہی مراد ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی لفظ طائفہ کی، تو اس سے مراد وہی واحد ہی لیا ہے. اور مراد جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو یہاں پر طائفہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ، اور معنی اس کا یہی بتایا ہے انہوں نے کہ کیوں نہیں ہوا ایسا کہ ہر فرقے سے، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے، ہے نا. تو ایک ایک شخص ایک مراد لے لیا نا، تو طائفہ مفرد ہی ہے، لہذا کم سے کم اس کی تخصیص ایک تک ہو سکتی ہے طائفہ کی. بہرحال گفتگو اس کی چل رہی تھی کہ الفاظ عام کیا کیا ہیں. تو الفاظ عام میں جمع اور معنی جمع میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ الفاظ عام ہیں. وَمِنْهَا من الفاظ العام الجمع المعرف باللام، الفاظ عام میں سے جمع معرف باللام بھی ہے، جمع بھی ہو معرف باللام بھی ہو، ہے نا. جمع معرف باللام ہے. اب اگر معرف باللام ہے تو معرف باللام میں اگر الف لام عہد کا ہو جائے، کوئی معہود آپ کا متعین ہے جس کی الف لام سے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، تب وہاں پر تو خیر عموم نہیں ہوگا، وہاں پر تو خصوص ہو جائے گا، ہے نا. تو اسی لیے صاحب شرح فرماتے ہیں اذا لم یکن معہودا، جبکہ کوئی معہود نہ ہو تب یہ الفاظ عموم سے ہوگا جمع معرف باللام. لأن المعرف لیس هو الماہیہ، اب معہود نہیں ہے. اب دو چیزیں بچی، کیا الف لام استغراق کے لیے ہو یا الف لام معرفت جنس کے لیے ہو، تعریف جنس کے لیے ہو. تو فرماتے ہیں کہ تعریف جنس کے لیے تو ہوگا نہیں، جب معہود نہیں ہے تو تعریف جنس پر بھی محمول نہیں کریں گے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس جنس پر، ماہیت پر، نفس ماہیت پر الف لام کے بغیر بھی تو لفظ دلالت کرتا ہے. ارے ہم نے کہا الرجال، کیا کہا ہم نے؟ الرجال معرف باللام بنا کر، جمع معرف باللام.
اور آپ نے یہ متعین کر لیا کہ الف لام عہد کا نہیں ہے کیونکہ کوئی معہود نہیں ہے. اب دو ہی احتمال بچے, یا تو الف لام استغراق کے لیے ہو یا الف لام تعریف جنس کے لیے ہو. تو فرماتے ہیں تعریف جنس پر محمول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام اگر نہیں بھی ہو تب بھی تو لفظ رجال یہ ماہیت پر دلالت کرے گا نا, ماہیت رجولیت پر دلالت کرے گا یہ ویسے بھی. تو الف لام کو بھی لانے کے بعد بھی ماہیت ہی مراد ہو, ہے نا. تو اب ایسی صورت میں یہ تاسیس ہوگی یا تاسیس ہوگی یا اس میں نیا معنی ہوگا؟ تاسیس ہوگی. یہ بات سمجھ آئی کیا ہوگی؟ اور تاسیس سے وہ تاسیس نہیں تاکید ہوگی, یہ تاکید ہوگی, تاسیس نہیں ہوگی. نیا معنی اگر مراد لیا جا رہا ہے تو یہ تاسیس ہے, اور اگر جو معنی پہلے سے حاصل ہے وہی حاصل ہو رہا ہے تو یہ تاکید ہے. تو یہ تاکید ہوگی نہ کہ تاسیس. اگر لفظ الف لام لانے کے بعد بھی اس سے ماہیت ہی مراد ہو تو یہ تاکید ہوگی نہ کہ تاسیس. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ایسی صورت میں, اور تاکید سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ تاسیس. یہ تو آپ نے بلاغت میں بھی پڑھا ہے. اس لیے الف لام کو جنس پر تو محمول کریں گے نہیں کہ وہ تعریف ماہیت کے لیے ہو, لہذا تعریف ماہیت کے لیے تو ہوگا نہیں. اب جب تعریف ماہیت کے لیے بھی نہیں ہوا اور الف لام عہد کا بھی نہیں ہے, معہود بھی نہیں ہے کوئی, بچا کیا؟ استغراق. اور استغراق میں عموم ہوتا ہے, عموم افراد مراد ہوتے ہیں, اس میں سارے افراد کو شامل ہوتا ہے. وہ استغراق سمجھ میں آ گیا نا. تو اب وہ جمع جو کہ معرف باللام ہو وہ بھی الفاظ عام سے ہوگا کیونکہ اس کے اندر استغراق ہوگا اور استغراق میں عموم ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَمِنْهَا اے من الفاظ العام, الفاظ عام سے جمع معرف باللام بھی ہے. اذا لم یکن معہودا, جبکہ وہ معہود نہ ہو. لأن المعرف لیس هو الماہیہ, کیونکہ معرف الف لام کے داخل کرنے سے وہ ماہیت نہیں ہے جمع کے اندر. جمع کے اندر ماہیت نہیں ہوتی ہے. ولا بعض الافراد, اور نہ ہی معرف بعض افراد ہیں. کیوں؟ لعدم الاولویہ, کیوں معہود جب نہیں ہے تو بعض افراد بھی مراد نہیں ہوں گے اس سے, بعض افراد کی بھی تعریف نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے افراد ہیں ان میں سے بعض کی تعریف ہو بعض کی تعریف نہ ہو. تو جن بعض کی تعریف ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کوئی اولویت تو ہے نہیں ان میں, اس لیے بعض افراد کی بھی تعریف نہیں ہوگی لہذا کیونکہ اولویت نہیں ہے بعض کو. تو اگر بعض کی تعریف پر محمول کر لیا جائے تو ترجیح بلا مرجح لازم آ جائے گا, حالانکہ افراد تو سبھی برابر ہیں اس میں. فتعین الکل, تو اب تعریف کے لیے معرف بننے کے لیے کون متعین ہو گیا؟ کل افراد. اور کل جب ہے تو اس میں استغراق ہوگا, تو استغراق میں عموم ہوتا ہے, لہذا معرف جمع معرف باللام یہ الفاظ عموم سے ہوگا. فرماتے ہیں علم, آپ جان لیجئے ان لام تعریف اما للعہد الخارجی و ذہنی, کہ لام تعریف یا تو عہد خارجی کے لیے ہوگا اور عہد ذہنی کے لیے ہوگا. و اما لاستغراق الجنس, یا استغراق جنس کے لیے ہوگا. و اما لتعریف الطبعیتی, یا تعریف طبعیت یعنی تعریف ماہیت کے لیے ہوگا. تو چار ہی صورتیں تو ہوتی ہیں نا الف لام کی. الف لام یا تو عہد خارجی کا ہوگا, یا الف لام عہد ذہنی کا ہوگا, یا الف لام استغراقی ہوگا یعنی استغراق جنس کے لیے ہوگا, یا الف لام ماہیت کی تعریف کے لیے ہوگا یعنی جنس کے لیے ہوگا, الف لام جنسی جسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں لیکن العہد هو الاصل, الف لام ان چار قسموں میں سے الف لام عہد کا ہو یہ اصل ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں یہی اصل ہے. پھر اگر عہد کا نہ ہو تو استغراق اصل ہے. تو کیا ہے؟ استغراق اصل ہے. اگر استغراق کے لیے بھی کسی قرینے سے معلوم ہو جائے کہ استغراق کے لیے بھی نہیں ہے تب پھر اس کو تعریف طبعیت اور تعریف ماہیت کے لیے مانا جائے گا, ہے نا. تو سب سے پہلے تو عہد پر محمول کیا جائے, لیکن عہد پر محمول تبھی کیا جائے گا کہ جب کہ معہود بھی ہو, اور معہود ہے نہیں تو متعین ہو گیا کہ عہد کے لیے نہیں ہے. نہ ہی معہود خارجی ہے نہ ہی معہود ذہنی ہے. جب معہود ہے ہی نہیں تو متعین ہو گیا کہ یہ عہد کے لیے نہیں ہے. اب جب ایک اصل نہیں مراد ہے تو اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ استغراق کا.
تو اس کو استغراق پر محمول کیا جائے گا، ہے نا؟ کس پر محمول کیا جائے گا؟ استغراق پر۔ اگر استغراق کے لیے بالفرض نہیں ہو، کسی قرینہ اور دلیل سے معلوم ہو جائے کہ استغراق کے لیے نہیں ہے، تب پھیرا جاتا ہے اس کو تعریف تبعیت اور تعریف ماہیت کے لیے۔ بات سمجھ آئی؟ تو تیسرا درجہ ہے اس کا، تو تعریف ماہیت کا درجہ تیسرا ہے۔ تو اب یہاں پر جب جمع معرب باللام ہے تو الف لام کو اولاً تو اسی پر محمول کیا جائے کہ عہد کے لیے ہو، لیکن چونکہ عہد کے لیے ہے نہیں، یہ قرینے سے معلوم ہو گیا، دلیل سے معلوم ہو گیا، تو آپ کس کی طرف پھیریں گے؟ استغراق کے لیے، استغراق کی طرف پھیر دیں گے، تو استغراق مراد ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، اس صورت میں سب سے پہلے اس کو تعریف ماہیت کی طرف پھیرے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تعریف ماہیت کی طرف پھیرنے میں یہ خرابی بھی لازم آ جائے گی۔ کیا؟ کیونکہ نفس ماہیت پر تو الف لام کے بغیر ہی لفظ دلالت کرتا ہے، پھر الف لام لا کر کے بھی آپ دلالت کریں نفس ماہیت پر ہی اور تعریف ماہیت پر اس کو محمول کریں، تو یہ تو تاکید ہو جائے گی، یہ تاسیس نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ لیکن العہد هو الاصل، لیکن عہد اصل ہے، پھر استغراق، ثم تعریف الطبعیت، پھر طبعیت کی تعریف، لأن اللفظ الذي يدخل عليه اللام، کیونکہ وہ لفظ جس پر لام داخل ہوتا ہے، دال علی الماہیت بدون اللام، وہ تو ماہیت پر بغیر لام ہی کے دلالت کرتا ہے، فحمل اللام علی الفائدۃ الجدیدہ، تو ہاں لام کو فائدہ جدیدہ پر محمول کرنا اولا ہوگا من حملہ علی تعریف الطبعیہ، اس کے تعریف طبعیت پر محمول کرنے سے۔ والفائدۃ الجدیدہ، فائدہ جدیدہ کیا ہوگا؟ نفس ماہیت پر تو لفظ کی دلالت ہے ہی بغیر الف لام کے ہی، تو فائدہ جدیدہ کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں فائدہ جدیدہ اما تعریف العہد، یا تو عہد کی تعریف ہے، اور استغراق جنس، یا استغراق جنس کی تعریف ہے، استغراق جنس کے لیے ہو۔ وہ تعریف العہد اولا من الاستغراق، اور تعریف العہد جو ہے وہ اولا ہے استغراق سے، لأنه اذا ذکر بعض افراد الجنس خارجا او ذہنا فحمل اللام على ذلك البعض اولا من حمله على جميع الافراد، کیونکہ جب افراد جنس میں سے بعض افراد خارجن یا ذہنن مذکور ہوں، خارجن یا ذہنن مذکور ہوں، تو الف لام کو انہی بعض مذکور پر محمول کرنا اولا ہوگا من حملہ علی جمیع الافراد، اس کو جمیع افراد پر محمول کرنے سے، کیونکہ بعض مذکور ہیں۔ لأن البعض متیقن، اب یہاں پر بعض پر محمول کرنا اولا ہوگا، کل پر محمول کرنا اولا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بعض جو مذکور ہیں وہ تو متعین و متیقن ہے، اور جو متعین و متیقن ہو اس پر محمول کرنا اولا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لأن البعض متیقن، کیونکہ بعض تو متیقن ہے، والکل محتمل، اور کل جو ہے وہ محتمل ہے۔ جب جس صورت میں بعض متیقن ہیں، اس صورت میں اگر اس کو کل پر محمول کیا جائے تو پھر نیت یا قرینے کی ضرورت، دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر دلیل و قرینے کے مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ محتمل ہے نا۔ تو جو متعین و متیقن ہے اس پر محمول کرنا اولا ہوگا بنسبت اس کے کہ جو محتمل ہو، اس لیے عہد اولا ہے۔ فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ، تو جب یہ بات معلوم ہو گئی، فَفِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ، تو جمع معرب باللام میں لا يمكن حمله بطریق الحقیقہ، اس کو محمول کرنا بطریق حقیقت، محمول کرنا علی تعریف الماہیہ، ماہیت کی تعریف پر یہ ممکن نہیں ہوگا، ماہیت کی تعریف پر اس کو محمول کرنا علی سبیل الحقیقت ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الجمع وضع لافراد الماہیۃ لا للماہیہ، کیونکہ جمع کی وضع جو ہوئی ہے وہ افراد ماہیت کے لیے ہوئی ہے۔ کس کے لیے ہوئی ہے؟ افراد ماہیت کے لیے ہوئی ہے، لا للماہیت، نہ کہ نفس ماہیت کے لیے۔ ماہیت من حیث ہیا کے لیے اس کی وضع نہیں ہوئی ہے، بلکہ جمع کی وضع اس لیے ہوئی ہے تاکہ افراد مراد لیے جائیں اس سے، ہے نا۔ لیکن یحمل علیہ بطریق المجاز، لیکن تعریف ماہیت پر جمع محلہ باللام کو محمول کیا جاتا ہے بطریق مجاز، بطریق مجاز۔ حقیقت میں اس کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ افراد کی تعریف کے لیے، نہ کہ ماہیت کی تعریف کے لیے، لیکن ماہیت بھی مراد لے لی جاتی ہے کبھی کبھی، بطریق مجاز ہوتی ہے وہ۔ علامہ یاتی فی هذه الصفحہ، جیسے کہ اسی صفحے میں یہ گفتگو آئے گی۔ ولا يمكن حمله على العہد، اس لیے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تعریف ماہیت پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا، علی سبیل المجاز ہی محمول ہوتا ہے وہ، اور مجاز کے لیے قرینہ چاہیے، مجاز کے لیے کیا چاہیے؟
قرینہ چاہیے، اس لیے محلہ باللام جمع محلہ باللام کو محمول کیا جائے گا استغراق پر. کس پر؟ استغراق پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ وہ افراد کی تعریف کے لیے ہوتا ہے. فرماتے ہیں ولا يمكن حمله على العهد، اور عہد پر یہاں پر چونکہ جو کہ اصل ہے اس پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اذا لم يكن عہد، جبکہ عہد نہ ہو تو تب عہد پر ہم محمول کرنا ممکن نہیں ہے. تو بچا کیا؟ تعریف ماہیت پر محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ تعریف ماہیت پر محمول کرنا بطریق مجاز ہوتا ہے. اور عہد پر محمول اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی معہود ہے نہیں. تو بچا کیا؟ استغراق بچا. فقولہ، تو مصنف کا کہنا ولا بعض الافراد، اور بعض افراد بھی مراد نہیں ہوں گے، بعض افراد پر بھی اس کو محمول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ لعدم الاولویہ، اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے. جو مصنف نے ماقبل میں کہا اشارۃ الی ھذا، اس قول سے اسی کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ کہ ماہیت پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بطریق مجاز ہے نا، اور معہود پر معہود ہے نہیں، اس لیے عہد پر محمول نہیں کر سکتے. تو بچا کیا؟ فرماتے ہیں فتعین الاستغراق، تو استغراق متعین ہو گیا. اور استغراق جب متعین ہو گیا تو استغراق میں ہوتا ہے عموم. جب عموم ہوتا ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ جمع محلہ باللام بھی الفاظ عموم سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وَلِتَمَسُّكِهِمْ بِقَوْلِهِ علیہ السلام الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش. ایک تو استدلال ماقبل میں عقلاً استدلال کیا صاحب کتاب نے اس بات پر کہ محلہ باللام جمع معرف باللام جو ہے وہ الفاظ عموم سے ہے. اور ایک استدلال حدیث پاک سے کر رہے ہیں کہ جس وقت انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب امر خلافت میں اختلاف ہوا تو انصار نے یہ کہا تھا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر تم میں سے ہو، اس پر مصالحت کر لی جائے. تو جب بہت سارے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی مشورے کے لیے اور خلیفہ کے تعین کے لیے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریم ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا اور انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، یہ سرکار نے فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ فرمایا، بیان کیا، تو سارے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے کسی نے انکار نہیں کیا اور سب نے یہ سمجھا کہ سارے ائمہ وہ قریش سے ہوں گے. اب جو انصار اختلاف کر رہے تھے انہوں نے یہ سنا سرکار کا یہ فرمان، انہوں نے اختلاف بھی ختم کر دیا اور یہ متعین ہو گیا محضر صحابہ میں کہ ائمہ سب کے سب وہ قریش سے ہوں گے، ہے نا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث پاک سے اس سے یہ پتا چلا کہ الائمہ جو جمع ہے وہ معرب باللام ہے. انہوں نے الف لام داخل تھا جمع پر تو جمع محلہ باللام ہے، اس سے صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ وہ استغراق کے لیے ہے، اس کے اندر عموم ہے، یہی سمجھا نا. لہذا اس حدیث پاک سے بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جمع محلہ باللام الفاظ عموم سے ہے. فرماتے والے تمسکہم، اور ایک دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تمسک کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الائمۃ من قریش سے. لما وقع الاختلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلافہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امر خلافت میں اختلاف ہوا، وقال الانصار، اور انصار نے یہ کہا منا امیر و منکم امیر، تم میں سے ایک ہم میں سے ایک امیر ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا. تمسک ابو بکر، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الائمۃ من قریش سے استمساک و استدلال کیا. ولم ینکرہ احد، اور صحابہ محضر صحابہ مجلس صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استدلال کا انکار نہیں کیا. تو تمام صحابہ کرام کی سہمتی ہو گئی اس بات پر کہ الف لام سے جو جمع محلہ ہو معرف ہو تو ایسی جمع الفاظ عموم سے ہے. وَلِصِحَّةِ الاستثناء، اور ایک اور دلیل دے رہے ہیں صحت استثناء سے. فرماتے ہیں صحت استثناء یعنی جمع محلہ باللام جو ہوتا ہے
تو اس سے استثناء صحیح ہوتا ہے اس سے. اور آپ جانتے ہیں کہ استثناء میں اصل ہے استثناء متصل. کیا ہے اصل؟ استثناء متصل. تو استثناء جب صحیح ہے تو صحت استثناء اس بات پر دلیل ہے کہ وہاں پر جو مستثنی منہ ہے وہ عام ہے، ورنہ تو استثناء ہی صحیح نہیں ہوگا. اگر ماقبل میں عموم ہی نہ ہو، خصوص ہو، تو استثناء کس چیز سے ہوگا؟ ہے نا. حالانکہ جمع محلہ باللام سے استثناء صحیح ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ فرماتے والے صحت الاستثناء، استثناء کے صحیح ہونے کی وجہ سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محلہ باللام وہ الفاظ عموم سے ہے. فرماتے ہیں اچھا مستثنی منہ جو ہو وہ عام ہو، یہ تو متعین ہے. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ مستثنی منہ کبھی تو خاص بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء تبھی صحیح ہوگا جبکہ عام ہو، تو مستثنی منہ کبھی کبھی خاص بھی ہوتا ہے، متعین بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ مثال دیں ہم آپ کو. جیسے ہم نے کہا کسوت زیدا الا رأسہ، میں نے زید کو کپڑے پہنائے مگر اس کے سر کو نہیں، سر پر ٹوپی نہیں اڑائی، ہے نا. یہی تو معنی ہوگا نا. تو یہاں پر دیکھو مستثنی منہ کیا ہے؟ زید ہے اور وہ خاص ہے. تو یہ کہاں دلیل بنا اس بات پر کہ استثناء صحیح جہاں پر ہوگا وہ وہاں پر مستثنی منہ عام ہی ہوگا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا. جواب دیں گے کہ دیکھیے جہاں پر مستثنی منہ خاص ہو وہ اپنے صیغے اپنے لفظ کے اعتبار سے خاص ہو سکتا ہے، لیکن استثناء تبھی صحیح ہوگا جبکہ اس کے اندر عموم معتبر ہو. یہاں پر بھی عموم معتبر ہے. مثلا ہم نے کہا کسوت زیدا الا رأسہ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے. اب جب راس ہے اس کا جز کا استثناء کیا گیا ہے نا، تو اس کا مطلب سارے اعضاء مراد ہیں ادھر. اب کیونکہ استثناء عضو کا ہے نا، تو مستثنی منہ بھی کون سے ہوں گے؟ اعضاء ہوں گے. تو معنی ہوگا کہ کسوت اعضاء زید کلھا، میں نے زید کے سارے اعضاء کو کپڑے پہنا دیے، سارے اعضاء ڈھک دیے الا راسا. اب بتاؤ اب عموم ہوا نہیں ہوا؟ تو یہاں پر بھی عموم ہے. اب وہاں پر ذات زید صرف مراد نہیں ہے، عضو کی جب عضو کا استثناء ہو رہا ہے تو اب اس سے مراد وہ دیگر تمام اعضاء ہوں گے اور اس میں عموم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَلِصِحَّةِ الاستثناء، اور استثناء کے صحیح ہونے کی وجہ سے بھی اس میں وجہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ محلہ باللام جمع محلہ باللام الفاظ عموم سے ہے. قال مشایخنا ھذا الجمع سے انشاءاللہ مزید گفتگو آگے کرتے ہیں.